یہ ایک سوال ہے کہ کیا صحابیت کوئی شرف ہے یا اصل چیز عمل ہے؟ تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ صحابیت نہ صرف ایک شرف ہے بلکہ نبوت و رسالت کے مقام کے بعد سب سے بڑا مقام ہے، اور اس پر ملت اسلامیہ کا اتفاق ہے کہ اگر ایک شخص رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی بن جائے، یعنی صحابی میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اس کو کہتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، کہ جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہوئے آپ سے ملاقات کرے اور حالت اسلام میں ہی دنیا سے چلا جائے۔ اگر کسی بندے کے دل میں ایمان نہیں ہے تو وہ بھی صحابی نہیں ہے، اگر کوئی بندہ ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گیا تو وہ بھی صحابی نہیں ہے۔ تو اگر ایک بندے نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے ملاقات کی، آپ پر ایمان لایا اور وہ اسی وقت فوت ہو گیا، اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی حج، کوئی جہاد، کوئی زکوٰۃ، کچھ نہیں کیا، اسی وقت فوت ہو گیا، تو دنیا کے غوث قطب ابدال اس کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ اس نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا شرف پایا ہے اور اس نے آپ کی زیارت کی سعادت پائی ہے۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ صحابہ کرام کا جو ایمان تھا وہ صحبت رسول کی وجہ سے شہودی بن گیا تھا، یعنی ان سے وہ پردے اٹھ گئے تھے غیب کے صحبت رسول کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی غیر صحابی کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے درجات میں تو فرق کیا کہ جو بندے ہجرت سے پہلے ایمان لائے انہوں نے جہاد کیا، اور جو ہجرت کے بعد ایمان لائے ان کا مقام برابر نہیں ہے۔ جو السابقون الاولون ہیں ان کا مقام بلند ہے، لیکن کلا وعد اللہ الحسنی، اللہ نے جنت کا وعدہ سب سے فرمایا ہے، یعنی ہمیں ماں بعد کسی بندے کو بھی جنت کی بشارت نہیں ہے، کیونکہ یہ جنت کی بشارت دینا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے ہی ممکن تھا، وحی کی بنیاد پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ سب سے فرمایا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرا کوئی صحابی 2 سیر جو راہ خدا میں خرچ کرے اور کوئی بعد والا بندہ احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کرے تو جتنا اجر میرے صحابی کو ملے گا اتنا بعد والے کو نہیں مل سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چیزوں کی قلت یا کثرت کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ اخلاص کو دیکھتا ہے، اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت کی وجہ سے صحابہ کرام کو وہ اخلاص مل گیا تھا، وہ للہیت مل گئی تھی جس کا اندازہ بھی ماں بعد لوگ نہیں کر سکتے۔ اور اس بات کو بہت سے لوگوں نے لکھا، علامہ علوسی نے بھی لکھا سورہ الحدید کی تفسیر میں، حضرت مجدد پاک نے بھی لکھا کہ جب کسی نے حضرت عبداللہ بن مبارک سے پوچھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ افضل ہیں،
انہوں نے فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں ایک گھوڑے پر سوار ہوں اور جو مٹی اس گھوڑے کے نتھنوں میں پڑے وہ بھی عمر بن عبدالعزیز سے سینکڑوں مرتبہ بہتر ہے۔ یہ شرف صحبت ہے، یہ شرف صحابیت ہے۔ اور حضرت مجدد پاک نے فرمایا ہے کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ خیر التابعین ہیں، خیر التابعین۔ اور حضرت وحشی بن حرب جو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنہوں نے شہید کیا تھا اسلام قبول کرنے سے پہلے، انہوں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مرتبہ ملاقات کی اور آپ پر ایمان لائے۔ فرماتے ہیں اویس کرنی خیر التابعین ہونے کے باوجود حضرت وحشی بن حرم کے درجات میں سے پہلے درجے کو بھی نہیں پہنچ سکے، کیونکہ وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں۔ اس لیے یہ بات کہہ دینا کہ صحابیت کوئی شرف نہیں ہے، یہ بالکل غیر اسلامی سوچ ہے اور بالکل ایک گمراہی پر مبنی سوچ ہے۔ حق یہ ہے کہ صحابیت نہ صرف شرف ہے بلکہ نبوت اور رسالت کے بعد سب سے بڑا شرف صحابیت ہے۔ جیسے کوئی غیر نبی کسی نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، اس طرح کوئی غیر صحابی کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، اس کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں انبیاء کوئی شے نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، تو یہ اس کی کیا حقیقت ہے؟ میں یہ بات عرض کروں گا کہ یہ اسلوب جو ہے یہ بالکل گمراہی پر مبنی ہے اور مکمل طور پر دینی مزاج کے خلاف ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ بات کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے۔ مثلا آپ نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، ٹھیک ہے، اس میں پوری کائنات آ گئی، پوری مخلوق آ گئی۔ لیکن فقہا نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خنزیر کا خالق ہے یا میرا رب وہ ہے جس نے خنزیر کو تخلیق کیا ہے، بات تو فی نفسی غلط نہیں ہے، بات تو ایسے ہی ہے، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتے ہوئے اس کے شایان شان مثال نہیں دی، اس لیے اس کی یہ بات کفریہ ہوگی، اس کی یہ بات کفریہ ہوگی۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز کی مالک ہے، ہر چیز کی خالق ہے، کسی کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے، لیکن اس سے یہ اسلوب اختیار کر لینا کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں وہ فلاں کوئی شے نہیں ہے یا وہ اپنا پیشاب نہیں روک سکتا، یہ جہالت ہے۔ کیونکہ مثلا دیکھیں، اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں فرمایا وجیحاً فی الدنیا والآخرہ، کہ وہ میرے نزدیک دنیا اور آخرت میں معزز ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء معزز ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتوح الغیب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے میں تیرا رب ہوں اور میری شان یہ ہے کہ میں جب کوئی کام کرنا چاہتا ہوں میں کہتا ہوں ہو جا، وہ کام ہو جاتا ہے۔ اتینی، تو میری بندگی کر، اجعل کا، میں تجھے ایسا بنا دوں گا، تو قولوا لشیء کن فیکون، تو بھی کسی چیز سے کہے ہو جا تو وہ ہو جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ کمالات عطا فرمائے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تؤتی الملک من تشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے۔ اب جس کو اس نے ملک دے دیا، ظاہر ہے وہ صاحب ملک تو ہو گیا نا، بنایا تو اس کو اللہ نے ہے نا۔ اب کوئی بندہ یہ کہے جی وہ کچھ نہیں کر سکتا تو وہ غلط کہتا ہے۔ جب اللہ نے اس کو ایک ملک دے دیا ہے، دوسرا کیسے اس کی نفی کر سکتا ہے؟ اس لیے یہ جو اسلوب ہے نا،
یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے نام پر گمراہی پھیلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عزتیں دی ہیں۔ اب دیکھیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا سید و ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن تمام بنی آدم کا سردار ہوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت سلمان سے، ھذا عطاؤنا فمن او امسک، کہ یہ ہماری عطا ہے، اسے اپنے پاس رکھیے یا تقسیم کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقربین، دیکھیں اختیار تو اللہ تعالیٰ نے کافر کو بھی دیا ہے۔ اگر اختیار نہیں ہے تو اس سے پھر سوال کس طریقے سے ہوگا؟ سوال تو اختیار تو کافر کے پاس بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نبی تو شے کو نہیں، یہ نبی کوئی شے نہیں ہے، یہ دراصل ایک گمراہ طرز فکر ہے۔ حق یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اختیارات بھی سونپتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو شانیں بھی سونپتا ہے۔ اس لیے یہ بات جو ہے یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ بس ٹھیک، بند کر دیں۔ قربانی ایام جو کتنے اہل سنت کے مطابق قربانی، ہاں قربانی جو ہے نا جی، اس کے 10، 11 اور 12، یعنی قربانی کے ایام کتنے ہیں؟ 3 دن ہیں قربانی، 10، 11 اور 12۔ ایام تشریق میں 13 بھی آتا ہے، لیکن وہ قربانی کا دن نہیں ہے۔ تو قربانی صرف 3 دن ہوتی ہے۔ 10ویں کو صبح جب نماز پڑھ لی جائے شہر میں، اگر اس وقت سے شروع ہوتا ہے وقت، 11 اور 12 کے سورج غروب ہونے تک یہ قربانی کا ٹائم ہے۔ اور رات کو اگر قربانی کی جائے وہ بھی صحیح ہے، لیکن وہ مکروہ ہے، کیونکہ اس میں امکان ہوتا ہے کوئی چیز جو ہے وہ صحیح طریقے سے شاید قربانی نہ ہو سکے۔ تو اس پر قرآن و سنت سے شواہد ہیں، انشاءاللہ میں اس جمعے پر اس چیز کو بیان کروں گا۔ جی اور کوئی بات؟ بس ٹھیک ہے۔